جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ آقا کہیں گے۔ اب یہ ہلکے سے کان میں کہتے ہیں، کس کے کان میں کہتے ہیں؟ بریانی کی دکان پر، چائے کی دکان پر، پان کے ہوٹل پر، ہے نا، فروٹ کی دکان پر، انہیں کے پاس بیٹھ کے چائے لیں گے، چند سنی رکھیں گے نا وہاں، تو سنیوں کے کان میں آ کر کے کہتے ہیں چائے رکھ کے کہ بھائی یہ جو آپ میلاد کا جشن مناتے ہو نا، تو نبی کی پیدائش 12 تاریخ کو تھوڑی ہوئی ہے، 12 تاریخ کو۔ ہم نے کہا تو بتا دے، تو وہ کہتے ہیں جی بریلی کے امام نے ان کے خود لکھا ہے کہ 8 تاریخ کو ہوئی ہے۔ کیا بولو؟ کیا 8 تاریخ کو ہوئی ہے؟ میں نے کہا جاہل، ذرا غور سے میرے امام کی عبارت تو پڑھ لیتا، عبارت تو پڑھ لیتا۔ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 26 ہے۔ بریلی کے امام نے جب نبی کی تاریخ ولادت لکھنے کے لیے اپنے قلم کو اٹھایا ہے، تو یہ بریلی کا امام ہے، بغیر تحقیق کے کوئی چیز لکھتا نہیں ہے، بغیر تحقیق کے جس چیز پہ بھی بریلی کے امام نے قلم اٹھایا ہے تو زمانے کو بتا دیا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ بریلی کا امام ایسا ویسا تھوڑی ہے، جب کچھ لکھنے بیٹھتا ہے ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہے، ایک ایک جملے پہ غور کرتا ہے، اور لکھنے کے لیے جب قلم نکالتا ہے تو ایک ایک فتوے کو لکھنے کے لیے ایک صفحہ نہیں بلکہ کبھی 63 صفحے لکھ رہا ہے، کبھی 100 صفحے لکھ رہا ہے، اور ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک تو نہیں بلکہ کبھی حدیث کی کسی مسئلے کی حقانیت کے لیے 500 دلیلیں لکھتا ہے، کبھی 300 دلیلیں لکھتا ہے، کبھی 400 دلیلیں لکھتا ہے، کبھی 100 دلیلیں لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد جب بریلی کے امام کی تحریر کو پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا یہی کہتا ہے کہ دنیا کے علماء اور ہیں اور بریلی کا امام اور ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ اب یہ دیوبند کے مولانا تھوڑے ہی ہیں، اشرف علی تھانوی کے پاس ایک سوال آیا، سوال کیا سوال آیا کہ جی کافر کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک؟ کیا سوال آیا؟ کافر کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک، یہ سوال آیا۔ تو اشرف علی تھانوی نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ کیا لکھا؟ سور الانسان طاہر ولو کان کافرا۔ اس نے کیا لکھا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کون لکھ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی، دیوبند کا عالم دین، ملت کے نوجوانوں۔ لیکن جب یہی سوال بریلی کے امام کے پاس آیا، کافر کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک، تو بریلی کے امام نے قلم کو اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اب بریلی کے امام نے صرف اتنا نہیں لکھا بلکہ امام اہل سنت نے لکھا ہے اگر کافر نے مردار کھا کے یا شراب پی کے جھوٹا کیا ہے تو اس کا جھوٹا حرام ہے، اگر کافر نے شراب پی کر کے مردار کھا کر کے بھول گیا ہے، اس کو یقین نہیں ہے، تب اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اور اگر بغیر شراب پیے بغیر مردار کھائے اس نے جھوٹا کیا ہے تو بریلی کے امام کہتے ہیں کہ اب بھی اس کا پینا جائز نہیں ہے، پینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تبرک جھوٹا اس کا پیا جاتا ہے کہ جس کا جھوٹا تبرک ہو، اس لیے کہ کافر کا جھوٹا تبرک نہیں بنتا، اگر تبرک بنتا ہے تو ابو بکر صدیق کا جھوٹا بنتا ہے، تبرک بنتا ہے عمر فاروق اعظم کا جھوٹا بنتا ہے، تبرک بنتا ہے غوث پاک کا جھوٹا بنتا ہے، قریب آ جاؤ، تبرک بنتا ہے تو بریلی کے امام کا جھوٹا بنتا ہے، تبرک بنتا ہے مصطفیٰ رضا خان کا جھوٹا بنتا ہے، اور تبرک بنتا ہے تو میرے تاج الشریعہ کا جھوٹا بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، بہت خوب بہت خوب۔ سوال ایک ہوا، اب نعرے کم لگائیے گا، وقت کم ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ اپنی تقریر آپ کو سنانا ہے، حضرت آئیں گے تو ہٹ جاؤں گا میں بھی۔ اب سنیے تو کیا ایک ایک لفظ پہ غور کرتے تھے اعلی حضرت۔ عقل کے اندھو سنو، تم یہ کہتے ہو
बरेली के इमाम ने 8 तारीख को नबी की विलादत की तारीख लिखी है। खोल फतावा रज़विया जिल्द नंबर 26 है। बरेली के इमाम ने जब तहकीक की है कि नबी किस तारीख में पैदा हुए, तो इमाम ने 1 2 नहीं बल्कि 7 कौल नकल फरमाए हैं। और क्या कहा है? किसी ने ये कहा है 2 तारीख को पैदा हुए मुस्तफा, किसी ने कहा 8 को पैदा हुए मुस्तफा, किसी ने कहा 10 को पैदा हुए मुस्तफा। एक कौल ये है 12 को पैदा हुए मुस्तफा, एक कौल ये है 17 तारीख को पैदा हुए मुस्तफा, एक कौल ये है 21 तारीख को पैदा हुए मुस्तफा, एक कौल ये है 27 तारीख को पैदा हुए मुस्तफा। अब सारे कौल जिक्र करने के बाद बरेली के इमाम ने कहा है लेकिन अशहर, अक्सर, मोतबर और माखूज ये है कि बरेली के इमाम ने फरमाया है कि अशहर, अक्सर, मोतबर और माखूज ये है कि मेरा नबी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। क्या मुफ्ती इल्म फिक्र की 4 चीजें जिक्र की है इमाम ने। क्या? अशहर, अक्सर, मोतबर, माखूज। जो लोग मुफ्ती है ना वो जानते हैं अशहर का माना क्या है, अक्सर का माना क्या है, मोतबर का माना क्या है, माखूज का माना क्या है। और जो जाहिल है ना उनको तो कोई पता नहीं। अगर कोई मले बिन नूर में भी नबी की पैदाइश का इनकार करता है, 8 को पैदा हुए, तो वो आलिम नहीं है, उसका इल्म से कोई वास्ता नहीं है। इल्म से जिसका वास्ता होगा मिल्लत के नौजवानों, वो यही कहेगा कि नबी की पैदाइश 12 तारीख को हुई है। और जब 12 तारीख आएगी तो नबी का दीवाना अपने सीने को चौड़ा करके कहेगा कि ए लोगों सुन लो, ए लोगों सुन लो मोहब्बत के साथ कि हाशिर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे नबी बड़े लाजवाब। क्या बोलिए? अब यहां से हमारी तकरीर शुरू है। लिखने वाले लिखें, नोट करने वाले नोट कर लें, और रिकॉर्ड करने वाले सिर्फ रिकॉर्डिंग करें, वीडियो ना बनाएं। हाँ, अब सुनिए मोहब्बत के साथ, तकरीर हवालों के साथ होगी। अगर मेरी तकरीर में कोई आदमी किसी हवाले को, हदीस को गलत साबित कर दे तो हम दूर के नहीं है, जब बुलाना चाहोगे हम आ जाएंगे और हम कहेंगे इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इसलिए कि तुम्हारी औकात नहीं है सुन्नियों के साथ स्टेज पे आके बैठ जाओ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि किसी से मुनाजरा कर लो, इसलिए कि हमारी जमात में तुम्हारे मुंह तोड़ने के लिए मुहद्दिसे कबीर जैसा शेर मौजूद है, हमारी जमात में तुम्हारे दांत तोड़ने के लिए अकाबिर उलमा मौजूद है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हम डंके की चोट पे कहते हैं नबी और भी आए हैं, रसूल और भी आए हैं, पैगंबर और भी आए हैं, लेकिन रब तबारक व तआला ने जितना हुस्न मेरे नबी को अता फरमाया इतना किसी को नहीं अता फरमाया। गोया कि मुझे कह लेने दो, नबी की आंखें लाजवाब, नबी की पेशानी लाजवाब, नबी के लबो रुखसार लाजवाब, नबी के तलवे लाजवाब। वापस से बोलो, नबी के लब जलवे लाजवाब। हमने कहा ए बरेली के इमाम तुम बता दो क्या नबी की तरह कोई आया है? तो बरेली का इमाम कहता है लम याती नजीरू का फी नजरिम मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको तो शके दूसरा जाना। हमने कहा ए बरेली के इमाम ये बता दो क्या नबी की तरह अल्लाह ने किसी को बनाया है? तो मेरे इमाम ने कहा है वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बरेली का इमाम कहता है अरे ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, बल्कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आओ चंद चीजों पे आज मैं गुफ्तगू करूंगा। शायद मिलाद के ताल्लुक से हजरत बोले, लेकिन आज मेरी तकरीर बहुत ज्यादा देर तक नहीं। एक उन्वान इल्मे गैबे मुस्तफा, क्या बोलिए? इल्मे गैबे मुस्तफा। और दूसरा मिल्लत के नौजवानों, नबी मालिको मुख्तार हैं। क्या बोलो? नबी
نبی مالک و مختار، نبی مالک و مختار ہیں. اللہ نے میرے نبی کو وہ پاور دی ہے. لوگوں تیرا نبی اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، تمہارا رسول اتنا پاورفل ہے کہ جہاں جس کو جو چاہے تیرا نبی عطا فرما دے. کیا بولو؟ تیرا نبی عطا فرما دے. بے شک، بے اب شک. بالکل تمہید نہیں ہے، آؤ ذرا سنتے چلے جائیے گا. تمہیدی گفتگو بالکل ختم ہے. اب یہاں سے دلیلیں پیش کر رہا ہوں. ملت کے نوجوانوں، دنیا میں لوگ تو بہت ہیں ہماری طرح، ملت کے نوجوانوں جن کے سجدے بھی ہماری طرح، جن کے قیام بھی ہماری طرح، جن کے رکوع بھی ہماری طرح، ٹوپیاں بھی اوڑھتے ہیں، نیچے نیچے جبے پہنتے ہیں، اونچے اونچے پائجامے پہنتے ہیں. لیکن اگر ان کی مولاناؤں کی کتابوں میں دیکھا جائے تو اللہ کی عزت کی قسم ان کی کتابوں کا عالم یہ ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا. نبی کے کونین نے فرمایا تھا تفتریق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. نبی فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان 73 فرقوں میں ملت کے نوجوانوں نبی فرماتے 72 دوزخی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا. اب جب ہم نے دنیا میں گھوم کے دیکھا ہے، بریلی ہم گھوم کے گئے ہیں، لکھنؤ ہم نے دیکھا ہے، کرناٹک میں ہم نے دیکھا ہے، دہلی میں ہم نے دیکھا ہے. ملت کے نوجوانوں اب جتنے فرقے روئے زمین پر ہے وہ سب یہ کہتے ہیں، قادیانی کہتا ہے میں جنتی، رابسی کہتا میں جنتی، تبلیغی کہتا ہے میں جنتی، غیر مقلد کہتا ہے میں جنتی، وہابی کہتا ہے میں جنتی. ملت کے نوجوانوں اہل قرآن کہے میں جنتی، اہل حدیث کہے میں جنتی، چکلالوی کہے میں جنتی، ہر کوئی یہی کہتا ہے میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی. ملے بن نور کا یہ سنی بھی کہتا ہے کہ ہم جنتی. ہم نے کہا یا رسول اللہ اب فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، ہم کس کو جنتی کہیں کس کو دوزخی کہیں؟ تو تمہارا فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ اعلان فرما دیا تھا علیکم بسنتی ما انا علیہ واصحابی، کہ جس طریقے پہ تمہارا نبی ہے اور نبی کے صحابی ہے سمجھ لینا وہی فرقہ جنتی ہے، وہی فرقہ جنتی ہے. اب دیکھتے چلے جائیے گا ابو بکر کے طریقے پہ کون ہے، عمر کے طریقے پہ کون ہے، عثمان کے طریقے پہ کون ہے، علی کے طریقے پہ کون ہے، طلحہ کے طریقے پہ کون ہے، زب ملت کے نوجوانوں امیر معاویہ کے طریقے پہ کون ہے. اب کہتے چلے جائیے گا نبی کے صحابہ کے طریقے پہ کون ہے، تو ڈھونڈتے پھرتے چلے جاؤ صرف ایک فرقہ ملے گا. اس فرقے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور اہل سنت جماعت کی پہچان اس دور میں مسلک اعلی حضرت ہے. تبھی تو بریلی کے امام نے کہا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اب آؤ ذرا پہلے علم غیب کے تعلق سے پیش کروں کہ نبی مالک و مختار ہے. ان کی ایک کتاب ہے غیر مقلدوں کی، وہابیوں کی. کتاب کا نام تقویۃ الایمان. کون سی کتاب؟ پڑھ لینا مگر تم خود مت پڑھنا، خود مت پڑھنا. آئیے گا مفتی مدبر صاحب کے پاس، اس لیے کہ تمہارا ذہن سرسری ہے، سرسری. ان کی کتابیں مت پڑھنا، ان کے اجتماعوں میں مت جانا، ان کی دکانوں میں مت بیٹھنا، ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں نہ جانا. میرے نبی فرماتے ہیں لا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلی علیہم. میرے نبی فرماتے ہیں ان کے ساتھ کھاؤ مت، ان کے ساتھ پیو مت، ان کو سلام مت کرو، مر جائیں تو نماز جنازہ مت پڑھو، ان کے پیچھے 5 وقت نماز نہ پڑھو. لیکن آج میری امت نے، یہ کونین کی امت کے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں، ان کے ولیموں میں جاتے ہیں، ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دیتے تو جو باپ کو گالی
गाली देता है, लोग उसकी शादियों में जाना बंद कर देते, उसकी दुकान पे जाना बंद कर देते, उसकी रिश्तेदारी में जाना बंद कर देते। जब बाप को गाली देने वाले की शादियों में तुम नहीं जाते तो नबी के गुस्ताख की शादियों में क्यों जाते हो? नबी कौनैन की दुश्मन की शादियों में क्यों जाते हो? हमारा तो यही ऐलान कल भी था, आज भी है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। किताब है तक़वियतुल ईमान, उसमें लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह, किताब मेरे मोबाइल पर मौजूद है, जिसको देखना चाहो प्रोग्राम के बाद थोड़ी देर रुकूंगा, देख लेना। तो जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, ये उनका अकीदा। मगर सुन्नियों का अकीदा क्या है? नबी तो दुनिया के भी मालिक हैं, नबी जन्नत के भी मालिक हैं, मेरे मुस्तफा शमशो कमर के भी मालिक हैं, मेरे मुस्तफा बहरो पर के भी मालिक हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मेरे मुस्तफा की हुकूमत है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में। आओ सुनो, आप बकरा ईद मनाते हैं? बोलो, मनाते हैं बकरा ईद? अच्छा, बकरा ईद में क्या होता है साहब? बहुत नॉर्मल तकरीर कर रहा हूं मैं समझाने के लिए। बकरा ईद में क्या होता है? मखसूस जानवर को जिलहिज्जा की 10 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को असर मगरिब की नमाज से पहले पहले ज़िबा किया जाता है। कौन कौन से जानवर हैं? ऊंट को, भैंस को, भैंसे को, बकरी को, बकरे को, मेंढे को, और 2 जानवर और हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। सुनिए, इसलिए कि हम कभी हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते। हिंदुस्तान के माहौल को सबसे ज्यादा कोई सुधारता है तो मुसलमान सुधारता है। हाँ, हम कहीं झगड़ा नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, हम कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम चैन चाहते हैं। मिल्लत के नौजवानों, तो ये जानवर कुर्बान किए जाते हैं ईद के दिन। बकरा, बकरी, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी। अब मैं आपसे पूछूं कि ईद की दिन जो जानवर कुर्बान किया जाता है तो भैंस की उम्र कितनी होनी चाहिए? बोलो, 2 साल है। ऊंट की कितनी होनी चाहिए? 5 साल। और बकरी और बकरे की उम्र कितनी होनी चाहिए? बोलो, कितनी? बोलो, जोर से बोलो। 1 साल। अब अगर कोई आदमी ये कहे, मुफ्ती मुदब्बिर साहब मेरा बकरा 1 साल में को 1 दिन कम है, 1 दिन कम, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर लूं? हो जाएगी? तो मुफ्ती मुदब्बिर बोलेंगे, रे जा, चला जा, जो नबी की शरीयत में जायज नहीं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? बोलो, वो मैं कैसे कर सकता हूं? मुफ्ती मुदब्बिर साहब का मुक्तदी यहां से गया, इसलिए कि मुक्तदी भी बड़े चालाक है। इस वक्त अगर कोई मसला होता है ना, गांव में 5 मस्जिदें होती हैं तो 5 इमाम से पूछ के आते हैं, 5 इमाम से। और अगर थोड़ा इधर उधर लफ्जों में हो जाए तो वही चौराहों पे बैठ के जिक्र करते। देखो, उस इमाम को इल्म नहीं है, वो इमाम नहीं जानता। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, फौका कुल्ली सी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से बड़ा इल्म वाला है नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। आप अपने इमाम के पीछे ना पड़ा करो, बल्कि आंखें बंद करके अपने इमाम की तकलीफ किया करो। इसलिए कि जब तुम मुसल्ले पे नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो तो तुम कहते हो पीछे इस इमाम के, तो मस्जिद ही में नहीं, जलसे में भी पीछे इमाम के हो, बाजार में भी पीछे इमाम के हो, कब्रिस्तान में भी पीछे इमाम के हो। इसलिए कि ये इमाम तुम्हारा गुलाम नहीं है, ये इमाम मेरे मुस्तफा का गुलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन अगर कम हो जाए तो कुर्बानी होगी? बरेली से पूछो, कुर्बानी होगी? बोलो, नहीं होगी। आप कालपी शरीफ से पूछ लो, कुर्बानी होगी? नहीं होगी। और अगर यही मसला नदवा देवबंद लेके चले जाओ, क्या फरमाते हैं देवबंद के उलमा? क्या 1 साल बकरे की उम्र 1 दिन कम है, कुर्बानी हो जाएगी? तो देवबंद नदवा के उलमा भी कहेंगे कि कुर्बानी, बोलो, कुर्बानी नहीं होगी। मैं गैर मुकल्लिदों की बात तो करता नहीं,
غیر مقلدوں تو اتنی آسان شریعت ہے کہ وہ تو مرغی کی بھی قربانی کر دیتے, وہ تو مرغے کی بھی قربانی کر دیتے, 100 150 روپے کی قربانیاں ان کی ہو جاتی ہیں. لیکن نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, پورے ملک کے بھارت میں گھوم لو, کیا ایک سال سے ایک دن بکرے کی عمر اگر کم ہو تو قربانی ہوگی کہ نہیں؟ بریلی کا جواب منع آئے گا, ہانگل کا جواب منع آئے گا, ملت کے نوجوانوں مراد آباد کا جواب منع آئے گا, اشرفیہ کا جواب منع آئے گا, ندوہ دیوبند سے جواب یہی آئے گا, اس لیے کہ جس کو نبی نے منع کر دیا ہم اس کو حلال نہیں کر سکتے. لیکن عید کا دن ہے, ملت کے نوجوانوں, حدیث بخاری شریف کی ہے, میرے نبی کے ایک صحابی ہے اور نبی کے کونین کا صحابی جس کا نام حضرت برا بن عازب ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ماما جان جن کا نام ابو بردہ بن نیار ہے, عید کی نماز میں صبح کو فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنے گھر آ گئے اور گھر آنے کے بعد اپنے بکرے کو لٹایا, قربان کر دیا اور بوٹی بوٹی کر دی, محلے میں تقسیم کر دیا اور تقسیم کرنے کے بعد پھر عید کی نماز پڑھنے نبی کے کونین کے پیچھے چلے گئے. اور جب نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں, تمہارا نبی منبر پہ ہے, خطبہ ارشاد فرماتا ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی, ہمارے قبلے کو قبلہ مانا اور نماز عید کے بعد جس نے قربانی کی تو اس کی قربانی ہو گئی, اور جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی, بولو اس کی قربانی نہیں ہوئی, اس کی قربانی نہیں ہوئی جس نے عید سے پہلے قربانی کی. شہر میں مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کب ہوتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد, اور گاؤں میں فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اب نبی یہ کونین نے جب کہا, بابو نبی یہ کونین نے جا کہا قربانی اس کی نہیں ہوئی, اب یہ کھڑے ہو گئے, اور جب کھڑے ہوئے تو کیا کہنے لگے, یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بکرے کو لٹایا, فجر کی نماز کے بعد گلے پہ چوری چلا دی, قربان کر دیا, بوٹی بنا کے محلے میں تقسیم کر دی, اور اب نماز کے لیے آیا ہوں, آقا کیا میری قربانی ہو گئی؟ تو نبی نے فرمایا کہ تمہاری قربانی, بولو تمہاری قربانی نہیں ہوئی. صحابی رنجیدہ, آقا اب کیا کروں, آقا اب کیا کروں, آقا اب کیا کروں؟ نبی کو بے اختیار ماننے والوں, میرے مصطفیٰ نے کہا دوسرا جانور خریدو قربانی کرو. نبی کا غلام کہتا ہے آقا میرے پاس تو اب کوئی دوسرا جانور نہیں ہے, ہاں میرے گھر میں 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے اور 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی ہوتی نہیں ہے, آقا آپ اجازت دے دیں تو کیا 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کر دوں؟ تو میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا جا تو گھر چلا جا اور اسی 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کر دے, یہ تیرے لیے جائز ہے اور تیرے علاوہ قیامت تک کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. پتہ چل گیا نبی کے کونین نے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کی اجازت دے کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میں اتنا پاورفل ہوں, جس کو چاہوں حلال کر دوں, جس کو چاہوں حرام کر دوں. ادھر نبی کے کونین نے حکم دیا اور ادھر بریلی کے امام کا لگتے جگر میرا تاج الشریعہ کہتا ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے, پری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ, واہ, بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ. جو چاہے عطا کر دے. تو بولو نبی مالک و مختار ہے کہ نہیں؟ بے شک جس کو جو چاہے نبی عطا کر دے, جس کو جو چاہے نبی عطا کر دیں. اچھا اگلی دلیل سنیے, یہ بھی بخاری کتاب الحج کی دلیل ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بخاری کو ہی مانیں گے, بخاری کو ہم تو بخاری کو ہی مانیں گے کیونکہ ہم غیر مقلد ہیں, اہل حدیث ہیں. میں ان سے کہوں گا بخاری کو ماننے والوں, تم بخاری کی رٹ لگاتے ہو. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سید عبد القدیر صاحب قبلہ زندہ آباد, سرکار بہار الہند زندہ آباد, سرکار بہار الہند, زندہ آباد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اچھا ماشاءاللہ. ارے بھائی نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضور بہار الہند, حضور بہار الہند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.